بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدائے منظوم کی پہلی کلاس میں خوش آمدید۔ بدائے منظوم فقہی مسائل کا ایسا بہترین خزانہ ہے جو نظم کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور اتنی خوبصورت نظم ہے اگر آپ اس کو اشعار کی صورت میں یاد کر لیں، ویسے اشعار کی صورت میں یاد کرنا آسان بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد کر لیں تو تمام تقریباً جو فقہ کے مسائل ہیں وہ آپ کو بنیادی مسائل یاد ہو جائیں گے۔ بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد سے آغاز ہے۔ آئیے پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان ہے حمد باری تعالیٰ و نعت فخر انام۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور اس کے بعد ہے باری۔ باری کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ تعالیٰ کا معنی ہے بلند۔ نعت، نعت کو ہی کہتے ہیں۔ فخر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ فخر، اور انام کہتے ہیں لوگ، انسان۔ اب اس عنوان کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور انسانوں کے فخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور کی نعت کہی جا رہی ہے۔ اب اس عنوان کے تحت جو اشعار ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیے پہلا شعر ہے باد حمد ثناء خالق کل، باد نعت و درود فخر رسول۔ بعد کا معنی تو بعد ہی ہے، اس کا یہاں پر ترجمہ نہیں ہم نے دیا۔ حمد و ثنا، حمد و ثنا تعریف ہی کو کہتے ہیں، اور خالق کل، خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، اور کل کا معنی ہے سب، سب کا پیدا کرنے والا۔ اور اس کے بعد پھر بعد کا ترجمہ دے بھی دیا ہے۔ بعد کا معنی بعد ہی ہے، نعت کا معنی نعت، درود کا معنی درود، فخر کا معنی فخر، اور رسول یہ رسول کی جمع ہے رسل، رسولوں۔ اب پورے شعر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام کے پیدا کرنے والے کی حمد و ثنا کے بعد، رسولوں کے فخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور درود کے بعد جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے کیا جاتا ہے کہ جس اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو وہ کام پورا نہیں ہوا کرتا۔ تو مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود سے کیا۔ اگلا شعر ہے می کنم شکر ای اجل نعم، کہ مرا کرد حق ز خیر امم۔ اس کے اندر سب سے پہلا لفظ ہے می کنم، اس کا معنی ہے میں کرتا ہوں۔ آگے شکر کا معنی شکر ہے، اور ای معنی اس۔ اگلا لفظ اجل، اجل نعم، اجل لفظ الگ لفظ اجل کا معنی ہوتا ہے بہت اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ، سب سے بڑی، اور نعم نعمت کی جمع ہے نعم، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت۔ کے کا معنی کہ مرا کرد، مرا کا معنی مجھے، اور کرد کردن کرنا کنند مضارع، مجھے کیا۔ حق اللہ تعالیٰ، زے کا معنی ویسے آپ کو بہت مرتبہ بتایا جا چکا ہے سے، اور خیر امم، خیر معنی ہوتا ہے سب سے افضل، اور امم امت کی جمع امتوں۔ پورے شعر کا ترجمہ یوں ہوگا میں اللہ تعالیٰ کی اس سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سب سے اعلیٰ امت کا ایک فرد بنایا۔ یعنی انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ ان نعمتوں میں سے کچھ چھوٹی نعمتیں ہیں، کچھ بڑی نعمتیں ہیں۔ یوں بالترتیب دیکھتے جائیں تو اس کائنات میں انسان کو جن نعمتوں سے نوازا گیا ہے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ وہ نسبت عطا کر دی ہے کہ ہمیں ان کا امتی کر دیا ہے، اور یہ نسبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ امتی ہونے کا ہے، یہ کائنات کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ یہ شعر ہے یعنی از امت حبیب خدا آسیارا شفیع روز جزا۔ یعنی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں جب ایک لفظ بول کر اس کی وضاحت کرنا ہو تو ہم لفظ بولتے ہیں یعنی میرا مطلب یہ ہے۔ یعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے،
اور اس کا معنی اس کے بعد آ گیا از کا معنی ہوتا ہے سے، پھر آ گیا امت کا معنی امت حبیب دوست اور محبوب کو کہتے ہیں، اور خدا اللہ تعالیٰ. آگے ہے پورے اکٹھے کا لفظ کا امت حبیب خدا، یہ اکٹھا لفظ اگر 3 لفظ پڑھیں گے تو ترجمہ ہو جائے گا اللہ کے محبوب کی امت. اگلا لفظ ہے آسیاں، آسیاں کہتے ہیں گناہ گاروں، اور را کا معنی ہے کہ، اور شفیع کا معنی ہے شفاعت کرنے والے. اور اگلا لفظ ہے روز جزا، روز دن کو کہتے ہیں، جزا بدلے کو کہتے ہیں، بدلہ ملنے کا دن، اس کو قیامت کے دن سے تعبیر کیا جاتا ہے. پورے شعر کا ترجمہ یوں دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں سے کیا، اور جو کہ قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے. ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں ایسے ہی فخر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میدان محشر میں جب لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا، ایک ایک نیکی کی قیمت ہوگی، اور بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بھاگے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس دن اگر گناہ گار کے کام آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے. اس لیے کہا کہ اللہ کی میرے اوپر یہ سب سے بڑی نعمت ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں سے کیا، جو کہ قیامت کے دن میری سفارش کریں گے. اگلا مصرع ہے، چون بشانش نگاہ موسیٰ کرد، شدن از امتش تمنا کرد. چون کا معنی ہے جب، بشانش یہ اس کے اندر 3 لفظ ہیں، ایک با، ایک شان، اور ایک آگے شین. با کا معنی کی طرف، شان معنی شان، شین معنی اس. تو یہ اکٹھے کا لفظ کا ترجمہ ہم نے کر دیا، اس کی شان کی طرف، یعنی ان کی شان کی طرف. نگاہ کہتے ہیں نگاہ کو. اور آگے موسیٰ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کرد کا معنی کی، شدن ہونا، اس کا معنی شباد آتا ہے. اور از امتش، یہ بھی 3 لفظ ہیں، از الگ ہے، امت الگ ہے، شین الگ ہے. از کا معنی سے، امت معنی امت، شین معنی ان کی امت سے. تمنا کا معنی آرزو، اور کرد معنی کی. اب دیکھیں پورے شعر کا ترجمہ. جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کی تمنا کی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے نبوت سے سرفراز کیا، یہ تو تیرا کمال ہے میرے اوپر، لیکن اگر مجھ پر اس سے بھی بڑا کمال کر دے تو یہ تاج نبوت واپس لے لے، مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دے. یہ وہ نعمت ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جو نبیوں نے دعائیں مانگی تھی، ہمیں تو بن مانگے اللہ نے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. کرد ناتش خدا بخلق عظیم، گفت بر مومنا رؤوف رحیم. کرد کی، کردن کرنا کند مضارع، ناتش یہ 2 لفظ ہیں، نات کا لفظ الگ ہے، شین کا الگ ہے. ان کی تعریف، خدا اللہ تعالی، بخلق عظیم، با معنی ساتھ، خلق معنی اچھی عادتیں، اور عظیم معنی اعلیٰ اور عظمت والا. اگلا لفظ ہے گفت، کہا، بر مومنا مومنوں پر، رؤوف مہربان، رحیم رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم کے ساتھ آپ کی تعریف کی. کیسے؟ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. فرمایا آپ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں. یہ بھی قرآن پاک کی آیت کی جانب ہی اشارہ ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ نے تم پر ایسا محبوب تمہیں بھیج دیا ہے، تمہیں عطا کر دیا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، ہر وقت تمہاری بخشش کے حریص رہتے ہیں، اور رؤوف بھی ہیں، مومنین پر رحیم بھی ہیں.
تو قرآن پاک کی اس آیت کی جانب اشارہ بھی کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کر دی. از خدا تحفہ صلاۃ و سلام بر وے و آل وے رساد مدام. اس کے اندر از خدا پہلا لفظ ہے. از خدا کا معنی، از کا معنی سے خدا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے. تحفہ کا معنی تحفہ، صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام، صلاۃ کا معنی درود کر لیں اور سلام معنی سلامتی، سلامتی اور درودوں کے تحفے. بر وے، بر کا معنی پر، وے معنی آپ، آپ پر. آل وے، آل معنی آل، وے معنی آپ کی، آپ کی آل پر. رساد پہنچے، مدام ہمیشہ. پورے شعر کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ و سلام کے تحفے آپ پر اور آپ کی آل پر ہمیشہ پہنچے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے ہی آغاز کیا، اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد کی اور درود کا آغاز کیا، اور انتہا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کہ درود ہمارے اعمال، ہمارے کاموں میں کامیابی کا راز ہے. جو بندہ اپنے کاموں میں درود کو شامل کر لیتا ہے وہ کام کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. جس دعا میں شامل ہو جائے وہ دعا قبولیت کی منزلیں طے کر لیتی ہے. ہمیں اپنی زندگی میں درود و سلام کو لازم کر لینا چاہیے. روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. پہلا سبق ہمارا مکمل ہوا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا اس کے بعد اگلا سبق. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.